الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ۔ محمد شفقت طاری پروگرام آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات مبارکہ پر، جو کہ وجہ تخلیق کے کائنات ہیں۔ لہذا جب بھی وقت ملے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجر نچھاور کیا کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسجد نبی سے ساتھ ملحقہ گھر حضرت عباس، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بارش ہوئی تو پانی کے چھینٹے جو ہے مسجد نبی کے صحن کی طرف گر رہے تھے۔ چونکہ پرنالہ جو لگایا گیا تھا وہ مسجد نبی کے صحن کی طرف کی تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ پانی کی چھینٹوں کی وجہ سے نمازیوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو ہٹا دیا۔ جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا تو پرنالہ جو ہے اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اپنے ہاتھ مبارک سے ہٹا دیا ہے۔ تو آپ یہ بات سن کر قاضی کی عدالت میں گئے اور وہاں جا کر اپنا مقدمہ دائر کر دیا۔ مقدمہ دائر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی نے دربار میں بلا بھیجا۔ عمر کا دور ہو اور قاضی عام ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج کے فریض پر، قاضی کے فریض پر، فریض منصب پر براجمان تھے۔ وقت کا حاکم جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، لائن میں لگا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے جب باری آئے گی تو جج کے سامنے پیش ہوں گے، چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو چنانچہ جب باری آئی، آپ اندر تشریف لے گئے تو بولنے لگے تو جج نے روک لیا۔ جج نے فرمایا کہ حضور، سب سے پہلے حق یہ ہوتا ہے کہ جو مدعی ہے وہ اپنا مدعا بیان کرے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا پرنالہ جو کہ مسجد نبی کی طرف لگا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے اس کو ہٹوا دیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے تو جج صاحب فرمانے لگے، آپ جو ہے مدعی کی بات پوری سن لیں۔ تو بتایا گیا کہ تو حضرت عباس نے سارا قصہ سنا دیا اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھڑی کے ساتھ میرے گھر کی نشاندہی فرمائی تھی، اور میرا گھر مسجد نبی سے ملحقہ تھا، جڑا ہوا تھا۔ جب یہ وقت تعمیر ہو گئی تو پرنالہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جگہ فرمایا تھا، میں نے اس پرنالے کو وہیں پر لگا دیا۔ پرنالے لگانے کے بعد لگانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں اور پرنالہ لگائیں۔ تو میں نے اصرار کیا کہ میں آپ کے کندھے پر ہرگز سواری نہیں کروں گا۔ تو اصرار پر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہو گیا اور اس پرنالہ کو اپنے ہاتھ سے نصب کیا۔ تو
تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا کہ پرنالہ لگائیں، تو میں نے لگا دیا۔ تو جج فرمانے لگے کوئی آپ کے پاس کوئی گواہ؟ تو حضرت عباس جلدی جلدی بہر تشریف لے گئے اور 2 انصاریوں کو اندر لے آئے۔ انصاریوں نے گواہی دی کہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ لگوایا تھا۔ جب یہ سارا واقعہ سنا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ حقیقت میں مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پرنالے کو نصب فرمایا تھا، لہذا جج نے حکم دیا کہ اس پرنالے کو واپس اسی جگہ پر بے عین ہی لگایا جائے۔ اور اسی دوران حضرت عباس اور حضرت عمر مسجد نبی کے سین تشریف لے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ امیر المومنین تھے، وقت کے حاکم تھے، انہوں نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ اسی طرح میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں جس طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر پرنالے کو نصب فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر سوار ہو کر حضرت عباس نے اس پرنالے کو نصب فرما دیا۔ وقت کے حاکم کی یہ سارا منظر دیکھ کر حضرت عباس نے دیکھا کہ وقت کا امیر المومنین جو کہ 22 لاکھ مربع زمین کا مالک ہے، اس پر حکمرانی کر رہا ہے، اس کا یہ عمل کہ مجھے کندھے پر سوار فرما کر پرنالہ اپنی جگہ پر نصب فرما دیا۔ اس دن اسی وقت انہوں نے عہد کیا کہ یہ گھر جو ہے میں مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں، اور چنانچہ انہوں نے یہ اپنا پورا گھر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور وقت کے خلیفہ اور ان کی عدل اور جواب دہی یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے، ان کے افعال پر، اعمال پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔